صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں خودکش حملہ کر کے 5 چینی انجینئرز کو قتل کرنے کی ذمہ داری اب تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ تاہم ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی فری لانسر پاکستانی جہادیوں نے کی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ پاکستان میں چینی انجینئرز یا سی پیک منصوبوں سے جڑے افراد کو عسکریت پسند تنظیموں نے نشانہ بنایا ہو۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں چینی حکام یا کام کرنے والوں کو کون نشانہ بنا رہا ہے اور کیوں؟ واضح ہے کہ چین پاکستان میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں مختلف منصوبوں کے ذریعے سڑکیں، ڈیم، پائپ لائن اور بندرگاہ پر کام جاری ہے۔ 2021 میں بھی داسو منصوبے کے قریب چینی انجینئرز کی بس پر حملہ ہوا تھا، جسے پاکستان اور چین میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے جوڑا گیا تھا۔ اس حملے میں 9 چینی شہریوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس پر 2 ملزمان کو سزائے موت بھی سنائی گئی تھی۔ داسو وہ مقام ہے جہاں پاکستان اور چین کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ڈیم کی تعمیر کا کام جاری ہے اور یہ اس مقام پر ہونے والا دوسرا حملہ ہے۔ اس بار حملہ ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد تحریک طالبان پاکستان نے واقعے سے کنارہ کشی اختیار کی، جبکہ حکام نے اسے خودکش دھماکہ کہنے کے بعد کسی گروہ پر خدشے کا اظہار نہیں کیا۔ یاد رہے کہ شانگلہ ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا کی مالاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہے، جس کی 3 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل بشام میں 26 مارچ کو حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں بس کھائی میں گر گئی اور یوں 5 چینی انجینئر مارے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ حملے کے وقت چینی انجینئرز اسلام آباد سے لاہور آئے تھے اور داسو ڈیم پر کام کرنے جا رہے تھے۔ اس علاقے کی سرحد گلگت بلتستان سے ملتی ہے، تاحال 2 گروپس پاکستان میں چینی حکام کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ان میں بلوچ شدت پسند اور شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ شامل ہے۔ یاد رہے کہ اپریل 2022 میں ایک خاتون خودکش بمبار نے خود کو کراچی یونیورسٹی کے چینی سینٹر کے سامنے اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد حکام کی جانب سے سی پیک کے منصوبوں کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق سی پیک منصوبوں سے جڑے ایک ترجمان نے بتایا کہ 2022 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد چینی افراد کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا، جبکہ جن منصوبوں پر تاحال کام جاری ہے ان پر افرادی قوت کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تب کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے چینی حکام کے موقف کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، بلکہ یہ ضرور ہے کہ چینی اب نئے منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کو سابق حکومت کی جانب سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں شدت پسندوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس دوران احسن اقبال نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ اب سیکورٹی کا کیا کیا جائے۔ چینی حکام نے کہا کہ وہ اپنی سیکورٹی کا خود بندوبست کر لیں گے، لیکن بعد میں معاملات صحیح ہونے پر دوبارہ فوج کی مدد لے لی گئی۔ تجزیہ نگار زیغم خان نے سوال اٹھایا کہ چینی انجینئرز کی سیکورٹی کیسے ممکن بنائی جائے، جبکہ ان کا کام ہی پبلک میں آنا جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے شروع ہونے کے دوران بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر اور گلگت بلتستان سے کئی وعدے کیے گئے تھے جو پورے نہیں ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ چین کے خلاف بغض کی وجہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین پاکستان میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کے تحت سڑکیں، زراعت، بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ سی پیک بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، جس کی بنیاد 2013 میں مسلم لیگ نون کے دور میں رکھی گئی تھی۔ 1+4 کہے جانے والے اس منصوبے میں 1 سی پیک کو کہا جاتا ہے اور 4 اس کے تحت منصوبے ہیں، جن میں گوادر بندرگاہ، توانائی اور مواصلاتی نظام اور صنعتی زون کو بہتر بنانا شامل ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے 2006 میں چین کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے تھے، جن میں 50 کے قریب منصوبوں پر کام ہونا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ منصوبوں سے زیادہ ایک وش لسٹ تھی اور یہ طے تھا کہ اس ایم او یو کے تحت کام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ تجزیہ کار زیغم خان کے مطابق بلوچ شدت پسند یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ چینی منصوبوں سے ان کے علاقے کی ڈیموگرافی اور بچے کچے وسائل ختم ہو جائیں گے، یا پھر یہ وسائل ان لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جن کا تعلق ان کے منصوبوں سے نہیں ہے۔ نتیجتاً یہ گروہ چینی حکام کو مسلسل نشانہ بناتا رہا ہے۔ دوسری جانب زیغم خان نے کہا کہ گلگت بلتستان کی کوہستان سے ملنے والی سرحد میں
چین کے خلاف بغض پایا جاتا ہے، جس کا براہ راست تعلق چین کے سنکیانگ صوبے میں جاری چینی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور تعصب ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش بطور گروہ افراتفری میں اپنی جگہ بناتا ہے اور چین پر حملہ کر کے بھی یہ وہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ چین کے صوبے میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے واقعات سے اس نے گلگت بلتستان کے کوہستان سے لگنے والی سرحد سے کافی ہمدردی اکٹھا کی ہے۔ زیغب خان کے مطابق یہ شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان میں چینی باشندوں پر متواتر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو یہ جو ایک دو ممالک بشمول چین جو پاکستان میں سرمایہ لگا رہے ہیں، یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کسی گروہ کی جانب سے تاحال تازہ حملے کی ذمہ داری قبول نہ کیے جانے پر بعض مبصرین کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے فری لانس جہادی بھی ہو سکتے ہیں، جو باقاعدہ کسی کالعدم تنظیم سے وابستہ نہیں۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ اس حملے میں فری لانس جہادی ملوث ہو سکتے ہیں۔ شدت پسندی پر نظر رکھنے والے صحافی احسان اللہ ٹیپو بہسود کا کہنا ہے کہ جہادی تنظیموں کے علاوہ فری لانسر جہادی بھی سرگرم ہیں، جنہیں کوئی بھی مخصوص کاموں کے لیے متحرک کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جب چینی باشندوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں جو جہادی گروہ ہیں وہ پاکستان طالبان سے منسلک بھی ہیں اور کچھ آزاد گروہ بھی ہیں۔ پاکستان میں چینی باشندوں پر جو سب سے بڑے دو حملے ہوئے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ 1 اگست 2021 میں ہوا تھا، جس میں داسو پروجیکٹ پر کام کرنے والے 9 چینی انجینئر اور مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو گزشتہ روز بشام میں ہوا۔ احسان اللہ ٹیپو مسعود کا کہنا ہے کہ ان دونوں حملوں کی ذمہ داری کسی بھی گروہ نے قبول نہیں کی تھی، بلکہ پچھلے حملے سے بھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے دوری اختیار کی تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید یہ دولت اسلامیہ خراساں کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اب تک ان کی جانب سے بھی ذمہ داری لینے کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ خراساں والے کبھی بھی کسی حملے کی ذمہ داری فوری طور پر قبول نہیں کرتے۔ ٹی ٹی پی نے بھی حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ احسان اللہ ٹیپو کا کہنا ہے کہ اب جن پر اس حملے میں ملوث ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے وہ ایسے جہادی عناصر ہیں جنہیں فری لانسر کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ماضی میں جہادی تنظیموں سے رہا ہے، جیسے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ یا القاعدہ بر صغیر کے ساتھ۔ آج کل وہ آزاد حیثیت پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو حملے آؤٹ سورس کیے جا سکتے ہیں اور ان کو اہداف دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر خود کش حملہ آور بھرتی کرتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ ماضی میں داسو میں چینی انجینئرز پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے پاکستانی اداروں نے ایک انکوائری رپورٹ مرتب کی تھی، جس میں ماضی میں ٹی ٹی پی سے منسلک رہنے والے کمانڈر طارق بٹن خراب، جس پر اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ احسان اللہ ٹیپو کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے پہلے پاکستان میڈیا پر ایسی خبریں بھی چلی تھیں کہ طارق بٹن خراب افغانستان میں مارا گیا ہے، لیکن جب ہماری ٹی ٹی پی یا افغان طالبان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی اس حملے میں طارق بٹن خراب کا نام آئے، کیونکہ یہ حملہ بھی داسو کے حملے جیسا ہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔